یا کوئی بھی قوم جو کہیں پر بستی ہو، جو اس کے بنیادی عقائد ہوتے ہیں، بنیادی افکار ہوتے ہیں، بنیادی نظریات ہوتے ہیں، انہی کا نام تہذیب ہے۔ یعنی سمجھنے کے لیے اگر میں یہ بتاؤں کہ اسلامی تہذیب کس چیز کا نام ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہیں۔ ہم میں سے ہر فرد جانتا ہے کہ اسلام کا پہلا عقیدہ، بنیادی نظریہ یا عقیدہ توحید ہے، اللہ پر ایمان، اس کے واحد ہونے پر ایمان، اس کے کلی طور پر بااختیار ہونے پر اور اس کے قادر مطلق ہونے پر ایمان، اس کے خالق ہونے پر ایمان، مالک ہونے پر ایمان۔ تو یہ گویا کہ پہلا نقطہ ہوا، یہ پہلا عقیدہ ہوا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اس سے پہلے نبیوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا کہ یہ دنیا بنیادی طور پر اس کا اختتام آخرت پر جا کر ہوگا اور وہاں حساب کتاب ہوگا۔ ملائکہ پر ایمان لانا کہ وہ نظر نہ آنے والے ہونے کے باوجود وہ موجود ہیں اور زندگی کے نظم و نسق کو اللہ کے حکم سے چلا رہے ہیں۔ کتابوں پر ایمان لانا کہ اللہ کی اترنے والی کتابیں برحق تھیں اور قرآن عظیم الشان قیامت تک کے لیے آخری کتاب ہے۔ اب یہ وہ عقیدے ہیں کہ جن کو ہم تہذیب کہتے ہیں۔ گویا کہ تہذیب عقیدہ نظریہ نظر تو نہیں آتا۔ آپ کہیں جی نظریہ توحید ذرا دکھائیں یا نظریہ رسالت دکھائیں یا عقیدہ آخرت دکھائیں، تو یہ دکھانے والی چیز تو نہیں ہوتی، یہ تو سمجھنے والی، دل میں جگہ کر دینے والی، غور و فکر کرنے والی، ایمان لانے والی چیز ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں تہذیب۔ کوئی اور تہذیب ہوگی تو اس کے اور مختلف عقائد ہوں گے، جیسے مغربی تہذیب کے عقائد آزادی ہے، مساوات ہے، لبرلزم ہے، سیکولرزم ہے، اس کے یہ عقائد ہیں۔ تو ہر تہذیب کے جو عقائد ہوں گے، جو نظریات ہوں گے، جو افکار ہوں گے، ہر معاشرے کے، ان کو تہذیب کہا جائے گا۔ لیکن عام طور پر جب ہم تہذیب کی بات کرتے ہیں تو ہم اس سے اگلی بات بھی کر لیتے ہیں۔ اب تہذیب کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے تمدن، جو لفظ استعمال ہوتا ہے تمدن، وہ کسے کہتے ہیں؟ سویلائزیشن۔ کسی معاشرے یا قوم کے بنیادی عقائد و نظریات کی بنیاد پر جنم لینے والے یا پیدا ہونے والے افعال و اعمال کو تمدن کہتے ہیں۔ یعنی کسی بھی معاشرے کے کوئی بنیادی افکار و نظریات تو ہوں گے، جیسے ہمارا نظریہ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے۔ اب ان کی بنیاد پر کچھ ایکٹیویٹیز، کچھ اعمال، کچھ افعال انسان وہ کام کرتے ہیں، معاشرہ وہ کام کرتا ہے جس کی بنیاد اس پر ہوتی ہے، اس کو تمدن کہتے ہیں۔ اور گویا یہ تمدن جو ہے یہ نظر آنے والی چیز ہے، تمدن نظر آنے والی چیز ہے۔ توحید کا عقیدہ اس مسجد کی بنیاد بنتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی، اور توحید کا عقیدہ اس مسجد کے رخ کو بھی متعین کرتا ہے کہ اس مسجد کا رخ ادھر ہوگا، مغرب کی طرف، کعبہ کی طرف، نہ شمال کی طرف ہو سکتا ہے، نہ کسی اور طرف ہو سکتا ہے۔ گویا کہ طرز تعمیر کی بنیاد توحید ہوئی کہ نہ ہوئی؟ آپ گھر تعمیر کرتے ہیں، گھر کا رخ رکھتے وقت، اس میں باتھ روم بناتے وقت آپ رخ کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ گویا کہ تہذیب نے آپ کے تمدن کو جنم دیا۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، اگر کاروبار میں آپ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوں تو حلال و حرام کا خیال رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ یعنی شراب خانے جو توحید کی بنیاد پر ہوگی، اس میں شراب خانوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو قرآن جس کا عقیدہ ہوگا
اس کے اعمال و افعال قرآن کے مطابق ہوں گے، اس کے احکامات کے مطابق ہوں گے۔ تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ تمدن جو ہے وہ بظاہر نظر آنے والی چیز ہے، جس میں یہ بلڈنگز، عمارات، کارخانے، زراعت، صنعت، عدالتیں، پارلیمنٹ، سیاسی نظام، معاشرتی نظام، معاشی نظام، شادی بیاہ، نکاح، وفات، جنازہ، اٹھنا بیٹھنا، گفتگو، کھانا پینا، لباس، یہ تمام چیزیں یہ اس عقیدے کی بنیاد پر جنم لیتی ہیں۔ جب عقیدہ ہوگا تو سطح ڈھانپا جائے گا، تو اس لیے ٹخنے گھٹنے سے لے کر ناف تک ہر صورت میں اپنے آپ کو ڈھانپنا ہوگا، اور عورت سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھانپے گی۔ تو یہ نظر آنے والی چیز ہے، لیکن اس کے پیچھے وہ عقیدہ ہے، وہ نظریات ہیں، وہ افکار ہیں۔ اگر آپ کوئی اور تہذیب قبول کریں گے تو اس کا نظریہ اگر آزادی ہوگا تو عورت کے لیے پھر نہ جو ہے وہ جسم ڈھانپنا ضروری ہوگا، نہ ٹخنے اور گھٹنے ڈھانپنے ضروری ہوں گے، وہ جو چاہے لباس پہنے، کیونکہ ان کے عقیدے اور ان کے نظریے کے مطابق اب وہ عمل کر رہی ہے۔ تو گویا کہ تہذیب کی بنیاد پر آگے تمدن جنم لیتا ہے، اور وہ زندگی کے تمام دائروں پر محیط ہوتا ہے، اور ان دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ مسجد تعمیر کرتے ہیں تو مسجد کے ساتھ اس کا عقیدہ اور نظریہ جڑا ہوا ہے، اس کے بغیر آپ کس طرح مسجد بنا سکتے ہیں؟ توحید کا نہ ماننے والا مسجد بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا۔ تو اس لیے یہ تہذیب اور تمدن دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر جسم کی مثال لی جائے تو جسم میں روح جو ہوتی ہے، روح نظر نہیں آتی، اس کی مثال ہے تہذیب جیسی، اور اس روح کی بنیاد پر یہ پورے کا پورا جسم، جس میں ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، ناک، کان، بال، حتیٰ کہ انتڑیاں، اس میں جو ہے وہ دل، دماغ، پٹھے، مثانہ، جگر، یہ سب یہ اس کے اوپر، اس روح کے اوپر تعمیر ہوتا ہے جسم، اس کو تمدن کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ تمدن جس طرح تہذیب کے بغیر تمدن کی کوئی حیثیت نہیں، اس طرح جسم کی روح کے بغیر کوئی حیثیت نہیں۔ جو ہی روح جسم سے نکلتی ہے اچھا بھلا انسان ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی دنیا سے چلا گیا، حالانکہ دنیا میں تو موجود ہوتا ہے اس کا جسم، لیکن کوئی کہتا ہے کہ دنیا میں ہے۔ قبر کے سپرد کرنے سے پہلے بھی لوگ کہتے ہیں جی بس اللہ کو پیارا ہو گیا۔ بالکل اس طرح تہذیب اور تمدن کا رشتہ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور پھر اس سے ایک اور چیز بھی ظاہر ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ثقافت۔ ثقافت کا لفظ جو ہے وہ ہمارے ہاں بہت استعمال کیا جاتا ہے، کلچر، یہ ہمارا کلچر یہ ہے۔ اصل میں تمدن کے ظاہری حسن کو کلچر یا جو ہے وہ ثقافت کہتے ہیں۔ یہ پورا جسم ہے، آپ پورے جسم میں سے جو چیزیں لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، جو آپ کے پورے جسم میں زینت کی چیزیں ہیں، خوبصورتی کی چیزیں ہیں، آپ گھر سے نکلتے ہیں تو بالوں کو کنگھی کر کے نکلتے ہیں کہ بال الجھے ہوئے نہ ہوں۔ آپ چہرے پر کچھ نہ کچھ مل کر، کوئی کریم یا تیل یا کوئی، تاکہ چہرہ ذرا اچھا چہرہ دھو کر آتے ہیں، یعنی لباس اچھا پہن کر آتے ہیں کہ صاف ستھرا ہو، جاذب نظر ہو، جوتا بھی بہترین پہن کر آتے ہیں۔ اگر کسی نے مونچھیں رکھی ہوئی ہیں تو اس کو بھی تراش خراش کر نکلتا ہے، داڑھی رکھی ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ کنگھی کر کے آتا ہے، بہتر بنا کر آتا ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں تو یہ جسم کا حصہ، لیکن یہ جسم میں ظاہری چیزیں ہیں جن کو ہم دکھانا چاہتے ہیں۔ تو کسی بھی تمدن میں ثقافت کی حیثیت اس کے ظاہری حسن کی سی ہوتی ہے۔ اب یہ جس طرح میں نے جسم کی مثال دی کہ جسم میں روح جو ہے اس کو آپ تہذیب سمجھ لیں،
بنیادی عقائد، نظریات، نظر نہ آنے والے مگر بنیاد، اور اس کے اوپر پورے جسم کا ڈھانچہ تعمیر ہوتا ہے، جس میں ظاہری چیزیں بھی ہیں اور جو ظاہری نہیں ہیں وہ بھی ہیں۔ اس کو تمدن کہہ لیں۔ جیسے زندگی میں مختلف، میں نے پہلے بھی بات کی کہ تعمیر ہے، کھانا پینا ہے، سیاست ہے، معاشرت ہے، شادی بیاہ ہے، فنکشنز ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ ساری چیزیں انسان جو معاشرتی زندگی اور ساری دوسری زندگی گزارتا ہے، یہ تمدن ہے۔ اور اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ظاہری ہیں۔ ظاہری چیزوں سے مراد کیا ہے؟ خطاطی، مصوری، آرٹ، جس کو آرٹ کہتے ہیں آپ، موسیقی۔ میں جائز اور ناجائز کی ابھی بات نہیں کر رہا، میں مفہوم کی بات کر رہا ہوں کہ جو چیزیں جو ہے وہ دکھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، کھانے پینے کے رسم و رواج، ڈشز، لباس، اس کے فیشن، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ہیں اصل میں ثقافت۔ جو تمدن کی کسی، آپ کوئی آپ کے فیصلہ آباد میں آئے تو آپ اس کو کوئی گندا پانی یا جوہڑ یا گٹر تو دکھانے نہیں لے کر جاتے، حالانکہ وہ بھی آپ کے اس تمدن کا حصہ ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی آپ کو گھنٹہ گھر دکھا لاتے ہیں، آئیے باغ جناح چلتے ہیں، یا کوئی ایسی جو اچھی نظر آنے والی چیزیں ہیں۔ لاہور میں چلے جائیں تو ظاہر ہے کہ وہاں پر کوئی بھی غلیظ اور گندی جگہ تو آپ نہیں دکھائیں گے، اگرچہ وہ بھی اسی تمدن کا حصہ ہے۔ یا ہیں جی بادشاہی مسجد چلتے ہیں، شاہی قلعہ چلتے ہیں، مینار پاکستان دکھاتے ہیں، فلاں چیز دکھاتے ہیں، تو یہ ظاہری حسن جو ہوتا ہے تمدن کا، اس کو ہم ثقافت کہتے ہیں۔ تو یہ میں مفہوم کے اعتبار سے یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے واضح کی ہیں تاکہ ہمیں اگلی بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب اگلی بات کیا ہے کہ اعلیٰ تہذیب کون سی ہوتی ہے؟ دنیا میں تہذیبیں تو بے شمار ہیں، مغربی تہذیب ہے، اسلامی تہذیب ہے، ہندو تہذیب ہے، چائنیز تہذیب ہے، اور بھی مختلف تہذیبیں پائی جاتی ہیں کہیں تھوڑی بہت، یہ تو نمایاں تہذیبیں ہیں۔ تو کوئی بھی تہذیب اچھی کون سی کہلائے گی، دوسروں سے بہتر اور اعلیٰ کون سی کہلائے گی، اس میں کون سی خصوصیات ہوں گی؟ پہلی بات کہ ایسی تہذیب جس میں اعتدال ہو، میانہ روی ہو، نہ تو وہ ایک جانب کو جھک جائے اور نہ دوسری جانب کو جھک جائے، بلکہ متوازن ہو۔ اس کی مثال میں یوں سمجھاؤں کہ انسان کی اگر بات کی جائے تو اگر انسان کو مختار کل سمجھ لیا جائے کہ انسان سب کچھ کر سکتا ہے، دنیا میں اس کا درجہ خدا کا درجہ ہے، جو چاہے یہ کرے، تو یہ ایک انتہا ہو گئی نا۔ اور دوسری انتہا یہ ہے کہ دنیا میں انسان کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیڑوں مکوڑوں سے بدتر ہے، یہ پتھروں کو سجدہ کر سکتا ہے، یہ کیڑوں مکوڑوں کو اپنا بھگوان اور انداتا سمجھ سکتا ہے، تو یہ دوسری ایک انتہا ہو گئی۔ یعنی ایک طرف انسان کی ذلت کی انتہا ہے اور ایک طرف اتنا اعلیٰ بنا دیا جائے کہ اس کو خدا سے بھی بڑھ کر یا خدا بنا دیا جائے، یہ دونوں انتہائیں ہیں، دونوں انتہائیں ہیں۔ اگر میں مثال کے طور پر بات کروں تو ہندو تہذیب میں انسان کو پتھروں کو بھی سجدہ کر کے ذلت کے گڑھے تک پہنچا دیا، یہ ایک انتہا ہے۔ اور مغربی تہذیب نے اس کو خدا بنا کر اور مختار کل بنا کر اس کو بالکل جو ہے وہ خدا کے درجے پر فائز کر دیا، یہ دوسری انتہا ہے۔ اب ان دونوں میں اگر توازن ہوگا کہ نہ وہ مجبور محض ہے نہ وہ کلی طور پر خود مختار ہے، بلکہ وہ درمیانہ ایک اعتدال کے رستے پر ہے، تو ایسی تہذیب زیادہ متوازن تہذیب ہوگی۔ اور پہلی خصوصیت جو تہذیب کی ہے وہ یہی ہے کہ اس تہذیب میں اعتدال ہو۔ حقوق و فرائض میں بھی کہیں پر کہا جاتا ہے حقوق 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 پورے کریں، ہمارے حقوق ہمارے حقوق، ہیومن رائٹس، فرائض کی بات کوئی نہیں کرتا۔ اور کہیں پر انسان پر فرائض فرائض فرائض، بس آپ اپنا
اور کہیں پر حقوق کی بات بھی کی جاتی ہے، فرائض کی بات بھی کی جاتی ہے. یہ توازن ہے. اگر کسی کلچر میں اور تہذیب میں عبادت انسان کو بالکل غاروں میں اور ساری زندگی وہ عبادت کرتا رہے، دنیا سے کٹ آف ہو جائے، اور دوسری طرف عبادت اور سب کچھ چھوڑ کر صرف دنیا دار ہو جائے، تو یہ بھی دونوں انتہائیں ہیں. اعتدال کیا ہوگا کہ وہ عبادت بھی کرے اور دنیا کے اندر بھی وقت کو گزارے. تو یہ اعتدال جو ہے کسی بھی تہذیب کا ایک صفت ہے اچھی تہذیب کی، پہلی بات. دوسری، اچھی تہذیب وہ کہلائے گی کہ جس کا مقصد اعلیٰ ہوگا، نصب العین بلند ہوگا. چھوٹے چھوٹے نصب العین نہیں ہوں گے، چھوٹے چھوٹے مقاصد نہیں ہوں گے. مغربی تہذیب کی طرح ان کا مقصد اعلیٰ کیا ہے؟ انسان کا انسانی خواہشات کی تکمیل. یہی ہے نا جی، کہ انسان کس طرح زیادہ سے زیادہ اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکتا ہے، اور اس خواہشات کی تکمیل سے پھر انسان کہاں پہنچ جاتا ہے؟ وہ برہنہ پھرتا ہے، مرد مرد سے شادی کر رہا ہے، عورت عورت سے شادی کر رہی ہے. ہماری خواہش ہے، ہم اپنی خواہشوں کو پوجیں گے. انتہا تک پہنچ گئی ایک، اور اس کو حیوان بنا کر رکھ دیا. اور دوسری یہ ہے کہ انسان خواہشات کو بالکل ہی کچل ڈالے، بدھ مت کی طرح. خواہشات نام کی کوئی چیز اس پر عمل ہی نہ کر سکے. دنیا کی لذت اور دنیا کے جو نعمتیں ہیں ان سے بالکل ہی کنارہ کش ہو جائے. یہ دوسری انتہا ہے، وہ بھی اور یہ بھی. تو مقصد جو ہے، مقصد اعلیٰ ہونا چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پوجنا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. اچھی تہذیب وہ ہوگی کہ جس کا مقصد اعلیٰ ہوگا. یہ اس کی دوسری خوبی ہوگی. اور تیسری خوبی اچھی تہذیب کی کیا ہوگی؟ کہ وہ انسان کو عظمت انسانی، نہ اتنا گھٹیا ہو جائے کہ سجدے کرتا رہے پتھروں کو اور درختوں کو، اور نہ اتنا بلندر ہو جائے کہ خدا بن جائے. یعنی ایک عزت اور وقار اس کا ہو. یہ تیسری خوبی ہے اس تہذیب کی جو اچھی تہذیب ہوگی. ہم بعد میں دیکھیں گے کہ موجودہ جو دنیا میں تہذیبیں ہیں ان میں سے کون کون سی تہذیبیں اس معیار پر پورا اترتی ہیں. اور چوتھی چیز کہ کوئی بھی اچھی تہذیب ہوگی اس کی ایک خوبی ہونی چاہیے کہ اس میں مساوات ہو، تمام انسان برابر ہوں، رنگ میں اعلیٰ کالا اور گورے کی کوئی تمیز نہ ہو، نسل میں کوئی اچھی نسل اور بری نسل کی کوئی تمیز نہ ہو، زبان جیسی بھی ہو، وہ انگلش بولے، وہ عربی بولے، وہ اردو بولے، وہ پنجابی بولے، وہ چائنیز بولے، زبان کی بنیاد پر انسان بڑا اور گھٹیا نہ ہو. وطن کی بنیاد پر کہ یہ دھرتی جو ہے یہ اعلیٰ دھرتی ہے اور فلاں دھرتی گھٹیا دھرتی ہے، نہیں. اعلیٰ اور گھٹیا انسان تو ہو سکتا ہے، دھرتی بھلا کیسے ہو سکتی ہے؟ سب سے اعلیٰ دھرتی مکہ سے کوئی اعلیٰ دھرتی ہو سکتی ہے؟ مدینہ سے؟ لیکن وہاں پر رہنے والا ابو جہل اسی دھرتی کا تھا نا، بدترین نہیں آدمی تھا. مدینہ اس سے بھی کوئی بہتر جگہ ہو سکتی ہے، لیکن وہاں پر عبداللہ بن ابی بدترین انسان تھا اس کائنات کا. اس کا مطلب ہے کہ جگہ اور وطن کی بنیاد پر کسی کو اعلیٰ سمجھ لینا اور کسی کو گھٹیا سمجھ لینا یہ مساوات نہیں ہے. مساوات یہ ہے کہ وطن، زبان، نسل، رنگ اور اس طرح کی کوئی امیر ہو، غریب ہو، کوئی شہرت والا ہو، کم شہرت والا ہو، کسی کا عہدہ بڑا ہو، کسی کا عہدہ چھوٹا ہو، اس میں سب برابر ہوں. ہندو تہذیب کی طرح یہ نہ ہو کہ برہمن سب سے اعلیٰ ہیں چونکہ وہ برہما سے کے سر سے پیدا ہوئے ہیں، اور کشتری جو ہیں وہ اس کے بازوؤں سے پیدا ہوئے ہیں، یہ حکمرانی والے ہیں، اور ویش اس کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں اس لیے وہ کمانے والے ہیں اور وہ گھٹیا ہیں، اور پاؤں سے پیدا ہونے والے شودر ہیں وہ سب سے گھٹیا ہیں. جس تہذیب کی بنیاد ہی جو ہے وہ عدم مساوات پر ہو. تو گویا کہ
سب کو برابر سمجھا جائے، سب کو برابر سمجھا جائے. یہ اس کی چوتھی صفت ہے اعلیٰ تہذیب کی. اور پانچویں صفت کون سی ہے اعلیٰ تہذیب کی؟ آزادی، فکر و عمل کی آزادی، اظہار خیال کی آزادی. لیکن اب اس آزادی کا تصور میں بھی فرق ہے. یہ ہم اگلی بات کریں گے جب ہم مختلف تہذیبوں پر بات کریں گے کہ آزادی کا تصور مغرب کے نزدیک کیا ہے، اسلام کے نزدیک کیا ہے، اور باقی جو ہے وہ تہذیبوں کے نزدیک کیا ہے. لیکن بہرحال آزادی کہ لوگ اپنی بات کر سکیں، لوگوں کے ذہنوں پر پہرے نہ بٹھائے جائیں، لوگوں کو بات کرنے کی آزادی ہو، اظہار خیال کی آزادی ہو، لکھنے کی آزادی ہو، یہ ایک اچھی تہذیب کی خوبی ہے اور یہ اس میں ہونی چاہیے. اور چھٹی جو خوبی ہے اچھی تہذیب کی وہ کیا ہے؟ پاکیزگی اور صفائی. صفائی اور پاکیزگی دو الگ الگ چیزیں ہیں اور ملتی جلتی بھی ہیں کسی حد تک. نظافت اور طہارت. نظافت یعنی صفائی، چیزیں صاف ستھری ہوں، غلیظ نہ ہوں، گندگی نہ ہو. اچھی تہذیب ہوگی کہ جہاں پر صفائی کا خیال رکھا جاتا ہو، جہاں پر گندگی کا کوئی امکان موجود نہ ہو. وہ جسم کی گندگی ہو، لباس کی گندگی ہو، جگہ کی گندگی ہو، جہاں جہاں انسان بستے اور رہتے ہیں وہاں پر صفائی کو پہلی ترجیح دی جاتی ہو. یہ اچھی تہذیب کی علامت ہے. اور صرف یہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ پاکیزگی بھی ہو. پاکیزگی کیا ہے؟ طہارت ایک کیفیت کا نام ہے. ذہن کی پاکیزگی، باطن کی پاکیزگی. ایک آدمی بظاہر صاف ستھرا ہے لیکن اگر اس نے غسل نہیں کیا تو وہ پاک نہیں ہے. وہ آپ کو کبھی باہر جانے کا اتفاق ہوا یورپ وغیرہ یا بعض ایئرپورٹ پر، تو واش روم میں جائیں تو وہاں پر جو فلش ہوتا ہے، جو کموڈ ہوتا ہے، وہاں پر وہ ٹوائلٹ پیپر رکھے ہوتے ہیں، صاف شفاف ہوتا ہے سب کچھ. وہاں پر جو ہے وہ آپ دبائیں گے تو پانی بڑی تیزی سے آئے گا، وہ سب غلاظت کو بہا کر لے جائے گا. لیکن ہاتھ دھونے کے لیے اور طہارت کرنے کے لیے پانی نہیں ملتا ہے کہ نہیں ایسا؟ یعنی صفائی بڑی ہے، طہارت نہیں ہے. تو اچھی تہذیب وہ ہوگی کہ جس میں صفائی بھی ہو اور پاکیزگی بھی ہو، جسم کی بھی، جگہ کی بھی، اندر کی بھی اور باہر کی بھی. اور پھر اگلی جو صفت ہوگی کہ وہ جامع تہذیب ہو، جامعیت. یعنی وہ کسی ایک میدان میں ہی آگے نہ بڑھے بلکہ زندگی کے تمام میدانوں میں وہ رہنمائی فراہم کرتی ہو. سیاست کے میدان میں رہنمائی فراہم کرتی ہو، معیشت کے میدان میں رہنمائی دیتی ہو، معاشرت کے میدان میں، کلچر کے میدان میں، عدالت میں، قانون سازی میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، زندگی کے تمام شعبوں میں اس کے پاس رہنمائی موجود ہو. ظاہر اگر رہنمائی ادھوری ہے تو وہ اچھی تہذیب کس طرح کہلائی جا سکتی ہے؟ جامع ہو، جامع رہنمائی ہو اس کے پاس. اور اگلی چیز کہ اس کے پاس نظام تربیت بھی موجود ہو. جو وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمیں اس طرح کے افراد درکار ہیں، اس کے مطابق اس کے پاس ٹریننگ کے لیے ایک پورا نظام موجود ہو، اخلاق کا نظام موجود ہو، عبادات کا نظام موجود ہو، اس کے آبجیکٹو اور اس کے جو ہے وہ مقاصد اس کے پاس ہوں، افراد کی تیاری کا پورا نظام موجود ہو کہ جو اس معاشرے کو اس نے افراد فراہم کرنے ہیں ان کی تربیت کا ایک پورا نظام موجود ہو. یہ جمعے میں بیٹھنا یہ بھی ایک تربیت کا نظام ہے نا جی، کہ کیسے افراد درکار ہیں معاشرے کو، اسلامی تہذیب کو، اس کے مطابق وہ اس کی تربیت بھی کرتی ہو اور پورا نظام موجود ہو اس کے پاس. تو یہ وہ بنیادی خصوصیات ہیں کہ جو کسی اچھی اور اعلیٰ تہذیب میں ہونی چاہیے. یعنی وہ معتدل ہو، اعتدال ہو، اس میں اعلیٰ مقصد کا شعور ہو، یعنی گھٹیا مقصد نہ اس کا،
اس میں انسان کو ایک عظمت دی گئی ہو، انسان کو عظمت دی گئی ہو، وقار دیا گیا ہو، سب انسانوں کو برابر سمجھا جاتا ہو، آزادی رائے اس کو حاصل ہو، اور صفائی و پاکیزگی اس کا خاصہ ہو، اور جامع ہو، پوری زندگی اور تمام شعبوں کے بارے میں رہنمائی دیتی ہو، اور اس کے پاس اپنے اس پورے نظام کے بارے میں تربیت کا نظام موجود ہو، اخلاق کا نظام موجود ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر کسی تہذیب میں یہ خصوصیات ہوں گی تو وہ اعلیٰ تہذیب کہلائے گی۔ یا میں تہذیب کی جب بات کرتا ہوں تو تہذیب و تمدن دونوں مراد ہوتے ہیں، تہذیب اور تمدن، یعنی تہذیب تو ایک گویا کہ نظریات، افکار اور عقائد، اور اس کے اوپر پورا یہ ڈھانچہ زندگی کا جو شہر بسائے گئے، اس میں رسم و رواج، اس میں سب کچھ، لباس، سارا کچھ، وہ اس کے اوپر تمدن۔ تو یہ اگرچہ معنی کے اعتبار سے یہ الگ الگ ہیں، لیکن عام اصطلاحاً اس کو اکٹھے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب تہذیب کا لفظ ہوتا ہے تو تمدن مراد ہوتا ہے، تمدن کا لفظ ہوتا ہے تو تہذیب مراد ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ تہذیب جو ہے اس کے اندر یہ خصوصیات ہوں گی تو اچھی تہذیب سمجھی جائے گی۔ انشاءاللہ تعالی اگلے خطبے میں ہم بتائیں گے کہ اسلامی تہذیب میں وہ کون سی خصوصیات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو ایک اعلیٰ تہذیب سمجھتے ہیں، اور پھر ہم اس کے ساتھ دوسری تہذیبوں کا موازنہ کریں گے، مغربی اور ہندو تہذیب کا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم مغربی تہذیب پر اس سے اگلے جمعے بات کریں گے، تاکہ ہمیں جو ہے وہ آج جو دنیا میں تہذیبوں کی جنگ ہے اور جو مسلسل کشمکش ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ آگاہی ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا جی، یہ کچھ اعلان ہے۔